السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریڈی ہیں رمضان کے لیے؟ بہت ہی خوشی ہو رہی ہے آپ سب کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت ہی احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں رمضان کے پھر قریب کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرے، جیسے کہ آج یہاں پر بہت رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اس وقت تیز برف باری ہو رہی ہے اور میں اکیلی اپنے ڈیسک پر بیٹھی ہوں اور انجوائے بھی کر رہی ہوں۔ سامنے ونڈو سے بہت خوبصورت سین نظر آ رہا ہے۔ یہ میری زندگی کا پہلا استقبال رمضان کا پروگرام یا پہلی کلاس کہہ لیں کہ جس میں بالکل تنہا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں کسی سے کہہ رہی تھی کہ مجھے تنہائی بہت پسند ہے، میں اپنی تنہائی کو بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کسی دن مجھے تنہا کلاس بھی لینی پڑے گی۔ الحمدللہ اس وقت آپ لوگ میرے ساتھ ہیں، یعنی غائب آڈینس ہے، آپ کے نام نظر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا زیادہ شکر ہے کہ الحمدللہ ہمیں اللہ نے اس دور میں پیدا کیا اور ہمیں یہ مواقع عطا کیے، اور اب ہم ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کام کو جاری رکھ سکتے ہیں، اس کو مل کے یاد کر سکتے ہیں، فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ الحمدللہ تو انشاءاللہ میں قرآن مجید کی وہ آیات آپ کے سامنے رکھوں گی اور انہی کی کچھ وضاحت کروں گی جو روزے اور رمضان کے بارے میں ہیں، کیونکہ سب سے بہترین رہنمائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رہنمائی ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ تو آئیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایت کے ساتھ ہم اپنے دلوں کو منور کریں اور پھر سے رمضان کی یاد تازہ کریں اور اس کی تیاری کریں، اور اس کے لیے ہم پوری طرح اپنے آپ کو سبمٹ کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کریں۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184، 183 اور 184۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، فرض عبادت ہے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، یعنی پچھلی شریعتوں میں بھی روزہ فرض تھا۔ کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں، سارا سال نہیں، کئی مہینے نہیں، چند دن۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ ایک مہینہ، مہینے کا لفظ نہیں ہے، گنتی کے چند دن ہیں۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی قضا روزے رکھ لے۔ بیماری یا سفر کی حالت کی وجہ سے اگر روزہ چھوڑنا پڑے تو گنتی پوری کرنا ضروری ہے۔ 29 کا مہینہ ہے تو 29 کی گنتی پوری کرے گا، 30 کا مہینہ ہے تو 30 کی گنتی پوری کرے گا۔ اور جو لوگ طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں، یعنی اگر ایسی بیماری ہے جس میں شفا یاب ہونے کی امید نہیں تو پھر وہ فدیہ دے دیں۔ بس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے، بس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ فدیہ دینے سے متعلق بھی ہے اور اوور آل بھی ایک اصول بھی ہے زندگی کا جو ہمیں بنا لینا چاہیے، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، کہ نیکی کا جو کام بھی ہم کریں دل کی خوشی کے ساتھ کریں۔ تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، الحمدللہ کہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ ایمان کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکارا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی ایمان کی قدر و قیمت جاننی چاہیے اور اس ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر روزے کی فرضیت کا بتا دیا گیا کہ یہ ایک فرض عبادت ہے، اور پھر روزہ ان احکامات میں سے ہے، یعنی وہ شرعی حکم ہے جو ہر زمانے میں رہا ہے، یعنی صرف تمہارے لیے نہیں، پہلوں کے لیے بھی یہ فرض تھا۔ روزہ کیا ہے؟ روزے کے لیے عربی میں لفظ صوم استعمال ہوتا ہے۔ صوم کا لفظ سیام سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے رک جانا، اور شریعت میں طلوع فجر سے غروب شمس تک روزہ توڑنے والی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت بجا لانے کا نام روزہ ہے، یعنی ان چیزوں سے بچنا ہے جو روزہ توڑنے والی ہوں، اور روزے کی حالت میں اللہ کی اطاعت کے کام کرنے ہیں۔
اور بذات خود روزہ رکھ کر ہم دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں۔ روزہ ایک فرض عبادت ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول ما الصوم، روزہ کیا ہے؟ قال فرض مجزی، آپ نے فرمایا یہ ایسا فرض ہے جو کفایت کرنے والا ہے، جس پہ جزا دی جانے والی، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو ایک فرض عبادت قرار دیا۔ اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر قائم ہے ان میں سے ایک روزہ رکھنا ہے، اور فرض روزے سال میں صرف ایک ہی بار فرض ہے، اور وہ رمضان کے مہینے کے۔ اور مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون، یعنی روزے کی فرضیت کی حکمت بیان کی جا رہی ہے، اور وہ ہے کہ تم اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرو۔ گویا ہمارا جو روزہ رکھنے کا ہدف ہے، روزہ تو ایک عمل ہے نا، اور جہاں ہم نے پہنچنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ تقوی ہماری منزل ہے کہ ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے۔ لہذا روزہ رکھنے کے مقاصد میں سب سے اول اہم ترین مقصد تقوی کا حصول ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی حکمت ہے، سب سے بڑی مصلحت ہے۔ اس کے علاوہ جو دینی، دنیاوی، طبی، اجتماعی مصلحتیں ہیں وہ سب سیکنڈری ہیں، ثانوی ہیں۔ روزہ اس لیے نہیں رکھنا کہ ہم اس بہانے ڈائٹنگ کر لیں گے، یا ہماری صحت اچھی ہو جائے گی، یا ہمارا وقت بچ جائے گا، دن بھر کھانا پکانے اور کھانے سے فارغ رہیں گے، یا اور کوئی فائدے، وہ سب سیکنڈری ہیں، وہ نیت میں نہیں ہونے چاہیے۔ اصل نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں روزہ اس لیے رکھ رہی ہوں تاکہ مجھے اللہ کا تقوی حاصل ہو۔ تقوی کا لفظ جو ہے نا، یہ واو قاف یا کے مادے سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ دور ہٹانا، دفع کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز سے ہٹانا۔ متقی آدمی اپنے آپ کو نیک عمل کے ذریعے نافرمانی سے اور اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ اور تقوی کی تعریف میں بہت سے اقوال ملتے ہیں، ان سب کو اگر پڑھیں تو ان کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر نیک اعمال کرنا، اور اس کی ناراضگی اور عذاب کے ڈر سے معاصی اور گناہ چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، یعنی روزہ کس لیے رکھنا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور پھر یہ کیا شمار ہوگا؟ نیک عمل شمار ہوگا، یعنی یہ نیک عمل اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے۔ اور پھر اس روزے میں کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے روزہ فاسد ہو، اس کی ناراضگی سے بچتے ہوئے، اس کی حکم عدولی سے بچتے ہوئے۔ نہ صرف یہ کہ روزے کو فاسد کرنے والے کام چھوڑنے، بلکہ اس تربیت سے عملی زندگی میں وہ سارے کام چھوڑنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ہیں۔ تو گویا ہمارے سامنے دو بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک ہے کہ ہم نے ان نیکیوں کی طرف دوڑنا ہے، ان کاموں کی طرف دوڑنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پسند کے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہیں۔ اور صرف یہی کافی نہیں، اس سے تقویٰ حاصل نہیں ہوگا، یہ آدھا کام ہے۔ دوسری طرف ہمیں گناہوں کو چھوڑنا بھی ہے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں کو چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کاموں سے بچنے کا حکم دیتا ہے ان سے بچنا بھی ہے، کرنے کے کام کرنے ہیں اور نہ کرنے کے نہیں کرنے۔ یہ دونوں جب اکٹھے ہوں گے تو تقویٰ حاصل ہوگا۔ اچھا، دیکھا گیا کہ بہت سے لوگ رمضان میں روزہ رکھ لیتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ ان کاموں کو نہیں چھوڑتے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اس سے روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ روزہ کس طرح ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے؟ جب ہم اللہ کی خاطر حلال اور من پسند چیزوں کو چھوڑتے ہیں روزے کے دوران، اور پھر اللہ ہی کی خاطر حرام چیزوں کو بھی چھوڑتے ہیں۔ یعنی روزے میں کھانا پینا اور جماع وغیرہ منع ہے، ان کو وقتی طور پر حرام کیا گیا، حالانکہ حلال کھانا اور حلال ریلیشن شپ جو ہے ہسبینڈ وائف کا، وہ ایک عبادت ہے، لیکن روزے میں اس سے منع کیا گیا، ہم منع ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہے، ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ اب اللہ کی خاطر وہ کام بھی نہیں کرنے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ پھر یہ کہ روزے کی حالت میں ہر وقت اللہ کی نگرانی کا احساس ہوتا ہے، تو ہم نے اس سبق کو یاد کر کے اپنی عملی زندگی میں رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کی نگرانی کو محسوس کرنا ہے کہ ہم کہیں پر بھی ہوں، ہم اکیلے ہوں، ہم سب کے درمیان ہوں، ہم خرید و فروخت کر رہے ہوں، ہم کسی عورت سے بات کر رہے ہوں، کسی مرد سے بات کر رہے ہوں، ہم اپنے گھر والوں کے درمیان ہوں، ہم کسی شادی کی محفل میں ہوں،
ہم کسی غم کے موقع پر ہوں، ان تمام مواقع پر یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور وہ چھوڑ دینا ہے اللہ تعالیٰ جس سے منع کرتا ہے، وہ کام نہیں کرنے کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ ہمارے اندر یہ عادت مضبوط کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کی نگرانی کا احساس دلاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ روزے کی حالت میں پھر گناہ کم ہوتے ہیں اور نیکیوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ روزے کے ذریعے ہمیں اللہ کی نعمتوں کے شکر کا طریقہ بھی آتا ہے۔ جب بھوک لگی ہو اور کھانا بھی سامنے اور پھر نہ کھائیں، تو پھر عام زندگی میں جب کھانا کھا سکتے ہوں تو کھانا کھا کر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اسی طرح باقی نعمتوں پر بھی، یعنی شکر گزار بننا بھی اس کا ایک مقصد ہے۔ پھر اسی طرح روزہ رکھنے سے ہمارے نفس کی بھی تربیت ہوتی ہے، انسان کو اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو قابو میں کرنا آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دو چیزیں جو ہیں وہ انسان کے بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہیں، ایک شہوات اور ایک شبہات۔ تو روزہ جو ہے وہ شہوات یعنی خواہشات پر قابو پانے کا اور اس طرح نفس کو کنٹرول کرنے کا، سیلف کنٹرول کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ اور جب انسان طاقتور ہو جاتا ہے ایمانی طور پر، اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، تو پھر اس پر شیطان کا وار نہیں چلتا، پھر وہ اپنے دشمن کو ہرا دیتا ہے، وہ اپنے دشمن پر بھی قابو پا لیتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ نفس کے ذریعے ہم پر حاوی ہوتا ہے۔ اور جب ہم نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اس کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتے ہیں، تو پھر شیطان کو موقع نہیں ملتا کہ وہ کہیں سے آ سکے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کی جسمانی صحت اچھی ہوتی ہے۔ تو اس وقت میں اس کے طبی فوائد میں نہیں جاؤں گی، اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ سننے کو ملے گا، بہت کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میرا یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھوک سے بھی ایک الگ طرح کی طاقت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ روحانی طاقت تو پیدا ہوتی ہے، لیکن انسان کے اندر سستی وغیرہ بھی ختم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے جسم سے ٹاکسنز وغیرہ ختم ہوتے ہیں، تو اس کی عبادت میں خوبصورتی آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر روزہ نہ ہو تو قیام اللیل زیادہ مشکل ہوتا ہے عام دنوں میں، لیکن روزہ رکھنے کے بعد وہی راتیں ہوتی ہیں، وہی دن ہوتے ہیں، دن کو بھی بھوکے رہے ہوتے ہیں لیکن راتوں کو بھی دیر دیر تک عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ روزے کی برکات میں سے بھی ہے، لیکن اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ روزہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر کی صفائی کرتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے نیکی کے کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح روزے کے ذریعے ہمیں دوسرے انسانوں کی بھی تکلیف، دکھ، درد، بھوک، پیاس، ان چیزوں کا بھی احساس ہوتا ہے، اور اس طرح انسان صرف اپنے لیے نہیں سوچتا، دوسروں کے لیے بھی سوچتا ہے۔ اور ایک متقی اور نیک انسان وہی ہوتا ہے جو سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسروں کی خیر اور بھلائی کے کام کرنے والا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر اگر عاجزی ہو، انسان کے اندر شکر کے جذبات ہوں، انسان کے اندر اگر فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہو، تو انسان دنیا میں بھی ایک بہترین انسان بن جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اللہ کی نگاہ میں بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تکبر پسند نہیں۔ روزے میں آپ دیکھیں گے کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے یا انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر ایک عاجزی پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ بھوک جو ہوتی ہے یا کمزوری کی کیفیت جو ہوتی ہے انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے۔ اب یہ عاجزی جو ہے اگر عام روزمرہ زندگی میں انسان کے اندر ہو، کہ اگر اللہ نے انسان کو بہت کچھ بھی دیا ہوا ہے جس کی بنا پر وہ تکبر کر سکتا ہے، کوئی علم ہے، مال ہے، حسن ہے اور بہت سی نعمتیں ہیں، تو جب انسان کچھ چیزوں سے بھی محروم ہوتا ہے تو اس کے اندر عاجزی آتی ہے۔ تو روزہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، پھر انسان کے اندر شکر پیدا کرتا ہے کہ جب اس کو وہ نعمت ملتی ہے، جب وہ افطار کرتا ہے، اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جب خود پر جو کیفیات گزرتی ہیں تو اس کو دوسروں کی کیفیت سمجھنے کا موقع ملتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بن جاتا ہے۔ تو روزہ ہمارے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کرتا ہے۔ اس میں اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں، لیکن مختصراً ان کی یاد دہانی کرانی تھی کہ ہم نے ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے اور ان کو مد نظر رکھنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چند دن ہے گنتی کے، جو کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو دوسرے دنوں سے روزے رکھ لے، گنتی پوری کر لے۔ یعنی روزے کئی مہینوں، سالوں یا ہفتوں پہ مشتمل نہیں ہوتے، بلکہ چند گنے چنے دن ہیں۔ اور بیمار اور مسافر کو پھر بھی رخصت ہے۔ اس سے ہمارے دین کی خوبصورتی پتہ چلتی ہے کہ اس میں کیسی رعایت ہے، یعنی ایک چیز جو فرض ہے، ڈیوٹی ہے، لیکن اس میں رعایت۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس چیز کو لانا چاہیے کہ بعض اوقات ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ جب معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ ذمہ داریاں سونپ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کا ایک ہیومن آسپیکٹ بھی ہوتا ہے کہ ان کے اندر بیماری بھی ہو سکتی ہے، ان کے اندر کچھ ایسی مجبوری ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے اگر وہ اپنا کوئی کام پورا نہ کر سکیں، جیسے گھر کے ملازم ہی ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر
ان کے ساتھ رعایت برتنے والے ہوں. اور ویسے بھی زندگی میں دوسرے انسانوں کے ساتھ رعایت برتنا، کہ کسی نے اگر آپ کا حق پورا نہیں بھی دیا تو کوئی بات نہیں، اس کی مجبوری کو، اس کی ضرورت کو اگر انسان سمجھے تو انسان کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور جو شخص بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے، یعنی جسے شفا یابی کی امید نہ ہو، روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرے، وہ مسکین کو کھانا بطور فدیہ دے دے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ابتدا میں آیت نازل ہوئی تھی کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں اور پھر نہیں رکھ سکتے، یعنی ابتدا میں رعایتیں زیادہ دی گئی تھی، تو وہ ایک مسکین کا کھانا فدیے میں دے دے. اب فدیہ کیا ہے؟ جو کھانا آپ روز کھاتے ہیں ایک وقت کا دے دے. اور آپ دیکھیے کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو خوشی سے نیکی کرے اس کے لیے بہتر ہے. یعنی جو کوئی ایک مسکین سے زیادہ کئی لوگوں کو کھانا کھلا دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، یا پھر یہ کہ جو فدیے کے ساتھ ساتھ بعد میں اگر ہمت آ گئی روزہ رکھے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. یعنی ابتدا میں لوگوں کو شوق دلایا گیا کہ روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے فدیہ دینے سے. اور عام حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ایسے بزرگ ہیں کہ روزہ رکھنے میں انہیں زیادہ مشقت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اگر کوشش کریں اور رکھنا چاہیں تو ان کو رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے، میں یہ نہیں رکھ سکوں گا، میں یہ نہیں کر سکوں گا. صحت مند اچھے بھلے لوگ بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات سخت گرمی ہوتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ لگتا ہے اس سال میرے سے روزے رکھنے مشکل ہوں گے، یا کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہو جاتی ہے تو انسان پہلے سے گھبرا اٹھتا ہے. تو اگر یہ بات یاد رہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تمہارے سامنے اس کا اجر آ جائے اور اس کا فائدہ تمہیں پتہ چل جائے تو پھر تو تم روزہ ہی ضرور رکھو گے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک ہے. یہ حدیث قدسی ہے. اور روزہ صرف میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا. یعنی باقی نیکیوں کا بدلہ بتا دیا گیا کہ کتنے % ملے گا تمہیں، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دے گا. یعنی اس کا ثواب جو ہے، اس کا اجر جو ہے وہ انگنت ہے، بے شمار ہے، انسان اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا. اور پھر سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ روزہ آگ سے ڈال ہے. یعنی آگ بہت بڑی بلا ہے، جہنم بہت بڑی مصیبت ہے، اس سے بڑی کوئی تکلیف کی چیز نہیں. تو روزہ جو ہے انسان کو آگ کی طرف جانے سے روکتا ہے، یہ آگے آ جائے گا، اس کے لیے ڈھال بن جائے گا. جیسے میدان جنگ میں دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال ہوتی ہے. اور پھر روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے. اور بھی بہت سی احادیث ہیں جس سے موٹیویٹ کیا گیا کہ روزہ رکھنا کتنا فائدے کا ہے. وہ احادیث آپ کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں، سن بھی چکے ہیں. یہاں صرف چند اہم باتوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، اس لیے میں ان ساری تفصیلات کو چھوڑ رہی ہوں. پھر آپ دیکھیں کہ روزے فرض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو منتخب کیا، اور قرآن کو نازل کرنے کے لیے بھی رمضان کے مہینے کو منتخب کیا. اس سے خاص طور پر اس مہینے کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں. تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا. اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور تاکہ جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. تو یہاں ماہ رمضان کی اہمیت کا بھی پتہ چل رہا ہے، اور قرآن کی بھی. قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا، لہٰذا رمضان کے مہینے کو باقی مہینوں پر فضیلت بخشی گئی. رمضان کی بابرکت رات میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو اس رات کو بھی خاص خصوصیت حاصل ہوئی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا. تو لیلۃ القدر تمام راتوں میں افضل رات قرار پائی. تو یہ ایک مبارک مہینہ ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے. شہر مبارکن، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ عز وجل نے تم پر اس ماہ کے روزے فرض قرار دیے ہیں. تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اس ماہ میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، خوب خوب دعائیں قبول ہوتی ہیں، نیک اعمال اوپر جاتے ہیں، اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں.
اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور اس میں سرکش شیاطین طوق پہنا دیے جاتے ہیں. جب سرکش شیاطین کی بات ہوئی تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھر عام شیاطین بہرحال کچھ نہ کچھ اپنے کام کرتے رہتے ہیں، یعنی ہر شیطان نہیں بند ہوتا. خود ہمارے نفس کے اندر جو شیطانی رویے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کا علاج ہوتا ہے رمضان کے روزے کے ذریعے. یہ مہینہ بے پناہ خیر لانے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم پہ یہ مہینہ آ گیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس سے محروم رہا ہر طرح کی خیر و بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے محروم وہی رہے گا جو واقعی محروم ہو. یہ نیکیوں کی طرف دعوت دینے والا مہینہ ہے جس میں ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے شر کے طالب رک جا، یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے. اور یہ ہر رات ہوتا رہتا ہے، یعنی ہر روز ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ یہ گناہوں کے کفارے کا مہینہ ہے. پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک جتنے گناہ ہوئے ان کے لیے یہ مہینہ کفارے کا ذریعہ ہے، یعنی وہ گناہ صاف ہو جاتے ہیں. جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابیں جو ہیں وہ رمضان میں ہی نازل ہوئی، اور ان کی تاریخیں وغیرہ بھی روایات میں آتی ہیں. بہرحال جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ مہینہ خاص طور پر کس لیے اہم ہے کہ انزل فیہ القرآن. اور قرآن کیا ہے؟ یہاں اگلے 5 لفظوں میں قرآن کی حقیقت بتائی گئی ہے. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت، اور ہدایت اور فرقان کے لیے دلائل بینات، یعنی تمام لوگوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے. ھدی للناس ہے یہ قرآن، مومن، کافر، مشرک، منافق، نیک، بد، سب کے لیے رہنمائی ہے. اور پھر علمی رہنمائی بھی ہے اس میں، اور پھر عملی رہنمائی بھی. اور پھر آپ دیکھیے کہ دوبارہ فرمایا وبینات من الھدی. بینات کا مطلب ہے روشن آیات، واضح دلائل، اور پھر دوبارہ ہدایت کا لفظ آ گیا. تو بینات من الھدی یعنی ایک ہدایت عام ہوتی ہے اور ایک وہ ہدایت ہے جس کے ساتھ دلیل بھی ہوتی ہے. اس میں صرف ہدایت ہی نہیں بلکہ اس کے دلائل بھی ہیں. یہ اہم بات ہے، نوٹ کیجیے. یعنی اس کتاب میں صرف رہنمائی نہیں کی گئی بلکہ دلائل کے ساتھ رہنمائی دی گئی ہے. اور صرف دلائل ہی نہیں، والفرقان، بینات بھی اور فرقان بھی ہے، یعنی ہدایت اور فرقان کی روشن نشانیاں ہیں، دلائل اور ثبوت ہیں. لہذا پھر انسانوں کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہتی گمراہ رہنے کی، بھٹکے رہنے کی، کیونکہ اللہ نے ایک ایسی کتاب اتار دی ہے کہ جو انسانوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے. ابن عاشور کہتے ہیں کہ قرآن کی 2 حالتیں ہیں جن کے ذریعے اس مہینے کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے اس ہدایت اور فرقان کے نزول کی وجہ سے. پہلی ہدایت سے مراد عمومی ہدایت ہے، عمومی ہدایت، عام ہدایت. اور پھر بینات من الھدی سے مراد خصوصی ہدایت یعنی دلائل، ہدایت کی نشانیاں، جیسے توحید کے دلائل، رسالت کی سچائی کے دلائل، آخرت کے دلائل، اور بھی بے شمار چیزیں. اور فرقان کا لفظ جو ہے یہ فرق سے ہے، فرق مصدر ہے اس کا، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے میں مشہور ہے یہ، یعنی فرقان کا لفظ حق اور باطل کے درمیان فرق کا اعلان ہے. تو گویا یہ تکرار نہیں ہے بلکہ ایک عام ہدایت ہے اور ایک خاص ہدایت ہے، یعنی جو دلائل پر مبنی ہے. ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، امام ابن تیمیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں ہدایت میں عبادت کرنے والے کا بیان اور اس کے ساتھ عبادت کرنے کا طریقہ، اور واضح نشانیوں میں اس کے دلائل اور ثبوت کا بیان ہے. اس لیے جو خبر دی جاتی ہے اور اس کا حکم دیا جاتا ہے وہ دلیل کے بغیر مجرد ایک قول نہیں ہے، یعنی قرآن صرف ایک قول نہیں ہے بلکہ اسے واضح نشانیوں اور یقینی دلائل سے واضح کیا گیا ہے اور حتمی ثبوت فراہم کیے گئے ہیں. پھر ہم قرآن مجید میں ہی دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے واضح دلائل تھے اور اس کے باوجود وہ نہیں مانے، تو اسی لیے ان کی پکڑ زیادہ ہے. تو بہرحال اب یہ 3 لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ قرآن کیا ہے. قرآن میں ہدایت بھی ہے، اس میں دلائل بھی ہیں اور فرقان بھی ہے. ہدایت، دلائل اور فرقان. دلیل کے ذریعے ہدایت اور حق کا بیان حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ فرقان بھی ضروری ہوتا ہے.
اور وہ دلیل اور اس کی مخالفت کرنے والے کے درمیان فرق کرتا ہے، اور رب کی بات اور اس بات کے درمیان فرق کرتا ہے جو رب کی بات کے خلاف جاری ہو، اور یہ شکوک و شبہات کا علاج بھی ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا، دو چیزیں انسان کے بگاڑ کا سبب بنتی ہیں، شہوات اور شبہات۔ شہوات کس سے دور ہوئی؟ روزے سے، اور شبہات کس سے دور ہوتے ہیں؟ قرآن سے، فرقان سے۔ تو ان دونوں کے درمیان ایک گہرا ربط ہے، یعنی رمضان اور قرآن کے درمیان ایک بہترین کنیکشن ہے۔ تو یاد رکھیے، کامل ہدایت فرقان کے بغیر نہیں ہوتی، یعنی انسان کو دلائل بھی چاہیے اور پھر وہ صلاحیت بھی چاہیے کہ وہ انسان صحیح اور غلط کا فرق پہچان سکے۔ تو بہرحال یہاں پھر آگے آیت میں فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تو تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ یعنی اب بات متعین کر دی گئی، اب وہ اوپر جو فدیے والی رخصت تھی نا وہ ختم کر دی گئی، اب لازمی حکم آ گیا کہ جس کو بھی طاقت ہے وہ روزہ رکھے گا۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور یہ رخصت پھر باقی رکھی گئی کہ جو بیمار ہے یا مسافر ہے وہ پھر بعد میں روزہ رکھ کے گنتی پوری کر لے، یعنی مہینہ پورا کرنا ہے اپنا، قضا روزے رکھنے جو اگلے رمضان تک رکھ لینے چاہیے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اگرچہ نفس پر بھاری ہے لیکن پھر بھی ان مع العسر یسرا، اس بھوک میں، اس تکلیف میں بندے کے لیے بہت سی آسانیاں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے روزے رکھنے کا ہمیں حکم نہیں دیا کہ جو ہمارے لیے انتہائی مشقت والے ہو جائیں، مشکل والے ہو جائیں، اور پھر اگر کسی پر اتنے روزے کی بھی مشقت ہے تو اس کے لیے رخصت بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی پیدا کر دی ہے۔ لیکن گنتی کو پورا کرنا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، عدت مکمل کرنی ہے اپنی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اور یہ ہدایت کون سی ہے؟ ہدایت علم اور ہدایت عمل، کہ اللہ نے رہنمائی بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی دی۔ لہٰذا جب رمضان کے روزے آپ رکھیں اور اس میں قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم کریں اور عام دنوں سے زیادہ قرآن کو پڑھائیں اور یہ سارے کام آپ سے ہو جائیں اور آپ خود پر حیران ہو کہ کیا میں نے یہ سب کچھ کر لیا، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، تو اس میں کسی تکبر اور فخر کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو کریڈٹ دینے کی ضرورت نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ ہی نے کروایا ہے۔ اس ہدایت پر، یعنی یہاں پر ہدایت علم بھی اور ہدایت عمل بھی، ہدایت ارشاد بھی اور ہدایت توفیق بھی، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس کے دینے سے۔ قرآن ہدایت ہے نا، فرقان ہے، کس نے بھیجا، کس نے یہ بندوبست کیا، کس نے رحم فرمایا ہم پر؟ الرحمن علم القرآن، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، لہٰذا بڑائی تو اللہ ہی کے لیے ہے جس نے یہ سب دیا۔ اور پھر اس پر عمل کی توفیق کس نے دی، اور خاص طور پر رمضان میں جو عام دنوں سے زیادہ نیکی کی توفیق کس نے دی؟ یہ بھی اللہ نے دی، رہنمائی بھی اس نے کی، عمل کی توفیق بھی اس نے دی، لہٰذا بڑائی تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ جب انسان اس طرح کی سوچ رکھتا ہے تو پھر انسان اللہ کی نظر میں بڑا ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان سمجھے یہ سب کچھ میرا اپنا کوئی کمال ہے تو پھر یہ شیطانی رویہ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ تکبیر کا کیا مطلب ہوتا ہے، بڑائی بیان کرنا۔ تو جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بلند محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن ہمیں خود کو بلند نہیں کرنا اور تکبر نہیں کرنا، تکبیر کرنی ہے۔ تکبر نہیں، اللہ کی تکبیر، دونوں کا روٹ ایک ہی ہے۔ یعنی نیکی پر کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں کرنا، بلکہ نیکی کرنے کی توفیق ملنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنی ہے، بڑائی بیان کرنی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ کس چیز پر شکر گزار ہو؟ کہ اللہ نے ہمارے لیے آسانی چاہی، اللہ نے ہمارے لیے مشکل نہیں کی، اللہ نے ہمیں بعد میں گنتی مکمل کرنے کی اجازت دی، اور اللہ نے ہمیں تکبیر کہنا سکھائی، اللہ نے ہماری رہنمائی کی۔ تو یہ ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں پر اور اس سے زیادہ قرآن کی نعمت اور پھر رمضان کی اور روزے کی، یہ سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص احسانات ہیں ہم پر، لہٰذا ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکر کی حقیقت کیا ہے؟ کہ جس نے نعمتیں دی ہیں اس کی اطاعت کی جائے،
اس کے احکامات پر پھر مزید آئندہ رمضان کے بعد بھی عمل کیا جائے، اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے رکا جائے، جن چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، اور جن چیزوں کو اس نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کی جائے. یہی اصل شکر ہے. تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کو قرآن کی وجہ سے شرف ملا ہے. اللہ نے اس کو روزے کے ساتھ شرف بخشا ہے، لہذا ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. روزہ ہر مکلف عاقل مسلمان پر فرض ہے. مریض اور مسافر کو رخصت ہے. عذر کی بنا پر روزہ چھوڑا جائے تو قضا کرنا واجب ہے. یہ سارے کام آسان ہیں، تنگی سے خالی ہیں، لہذا ان سب کاموں کو کرنے کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کریں. عید کے دن خاص طور پر تکبیرات خوب پڑھیں، یعنی عید کے دن کا آغاز، اور پھر اطاعت کے عہد کریں. انشاءاللہ پورے رمضان میں آپ قرآن مجید کے ساتھ خاص تعلق قائم کریں گے، اور جو احکامات ملتے جائیں گے ان پر دل کے ساتھ یہ کہیں گے کہ اللہ ہم انشاءاللہ ان پر عمل کریں گے. آپ دورہ قرآن کروائیں یا دورہ قرآن سنیں یا قرآن کا کچھ حصہ پڑھیں غور و فکر تدبر کے ساتھ، تو آپ ساتھ ساتھ اپنے دل میں عہد کرتے جائیں اور دعائیں بھی مانگتے جائیں، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس حکم پر بھی عمل کروں. یعنی رمضان ہماری تربیت کا مہینہ ہے جس کے بعد ہمیں ایک نیا انسان بن کر سامنے آنا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. اور رمضان چونکہ شہر القرآن ہے، لہٰذا خاص طور پر روزے کے بعد جو اہم ترین نیکی آپ نے کرنی ہے وہ رمضان میں قرآن سے زیادہ تعلق جوڑنا ہے، اپنے لیے لازم کر لینا ہے. شہر انزل فیہ القرآن فالزم فیہ القرآن، یعنی اللہ نے اس میں قرآن اتارا ہے. ذرا سوچیں، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، لہٰذا ہم نے اپنے دلوں پر بھی اس کو نازل کرنا ہے، اپنے عملوں میں بھی اس کو لے کر آنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے، جبریل علیہ السلام کے ساتھ رمضان کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا اور وہ قرآن کا دور کرتے تھے. سلف صالحین بھی اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے اور اس کو سننے، سمجھنے اور تدبر کرنے اور عمل کرنے کو ایک بہت بڑی نیکی سمجھتے تھے. رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تو سفیان ثوری سارے کام چھوڑ دیتے اور قرآن کی قرأت پر متوجہ ہو جاتے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس مہینے کا خاص شرف قرآن کا نزول ہے. جب رمضان آتا تو امام زہری کہتے یہ تو بس قرآن پڑھنے اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، یعنی سحری اور افطاری کا اہتمام کرے انسان، صرف اپنے لیے نہیں، صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی. امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا تو حدیث پڑھانا چھوڑ دیتے تھے، قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے. اور ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا ذکر کرنے سے زیادہ افضل ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ مجاہد جو مفسر قرآن ہے وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ قرآن دے دے اور وہ سمجھے کہ کسی کو دنیا میں اس سے افضل چیز دی گئی ہے، یعنی اس کے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہے، تو اس نے اس چیز کو بڑا اور عظیم قرار دے دیا جس کو اللہ نے حقیر بنایا، اور اس چیز کو چھوٹا کر دیا جس کو اللہ نے عظیم کیا. یعنی جس کو اللہ نے عظمت دی اس کو وہ کچھ نہیں سمجھتا، اور جو دنیا کی حقیر ٹھیکریاں ہیں ان کو وہ بڑی چیز سمجھتا ہے، اور اس بنا پر لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے. جن کے پاس دنیا ہے اور جن کے پاس قرآن ہے ان کو وہ اہمیت نہیں دیتا. ابن قیم کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنا، یعنی سمجھ کر پڑھنا، غور و فکر کرنا، اس میں کتنا اجر و ثواب ہے، تو وہ اس کے سوا ہر چیز کو چھوڑ کر صرف اسی میں مصروف ہو جائیں، سب کام چھوڑ دیں، یہی کرنے شروع ہو جائیں. چلے اگر ہم سارا سال نہیں کر سکتے تو کم از کم رمضان میں تو کریں. ابن الجوزی کہتے ہیں کہ جس کو کسی وقت میں کوئی فرصت اور موقع ملے پھر وہ کثرت تلاوت میں کثرت ثواب کو غنیمت بنا لے تو اس نے بہت اچھا کیا. لہٰذا آپ دیکھیے کہ ہم سب کی مصروفیات ہیں، گھر ہیں، بچے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، پڑھنا پڑھانا ہے، آفس ہے، بہت سے کام ہیں، دوسروں کی مدد ہے، کھانا کھلانا ہے، پکانا ہے، ایک لمبی لسٹ ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اس میں سے قرآن کے لیے پھر وقت کیسے نکلے گا. ہو سکتا ہے دورہ قرآن میں ہم چلے جائیں، 2 گھنٹے اپنے لیے نکال لیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنی تلاوت سے پارہ کیسے پورا کریں؟ اس دفعہ تو میں 2 پڑھنا چاہتی ہوں، 2 کیسے پورے کریں؟ تو اس کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو گھنٹہ 2 آرام سے مل جائے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے، ہاں اعتکاف میں مل جائے گا لیکن ویسے نہیں. تو پھر کیا کریں؟ چھوٹے چھوٹے وقفوں سے فائدہ اٹھائیں. اب تو موبائل کی صورت میں کتنی سہولت ہے کہ جہاں آپ چھوڑیں گے وہیں سے دوبارہ شروع کر لیں گے، کوئی نشانیاں رکھنے کی بھی اور کوئی الگ چیز کیری کرنے کی بھی ضرورت نہیں. بس تھوڑے تھوڑے وقفے، چھوٹے چھوٹے انتظار کے وقفے، کام کرتے ہوئے جہاں جہاں موقع ملے قرآن پڑھتے رہیں. یعنی باقی ذکر بھی افضل ہے لیکن قرآن اس سے افضل ہے، اور خاص طور پر رمضان میں. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ قرآن کی تلاوت کے بقدر آپ کو آسانیاں بھی ملیں گی.
یعنی جتنا جتنا آپ قرآن کے ساتھ تعلق بڑھائیں گے اتنی اتنی آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا سادہ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، لہٰذا خود بھی غور و فکر آپ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کسی کلاس کو، گروپ کو، کسی بھی چیز کو آپ جوائن کر سکتے ہیں جس میں آپ کو زیادہ سمجھ آئے قرآن کی. اگر خود پڑھ کے زیادہ سمجھ آتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر خود پڑھ کر زیادہ سمجھ نہیں آتی تو کسی سے سن کر سمجھیں اس کو. امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے رب العزت کو نیند میں دیکھا تو میں نے کہا اے میرے رب، وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ قریب ہے، جس کے ساتھ قرب حاصل کرنے والے تیرا قرب حاصل کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے احمد میرا کلام. تو میں نے کہا سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ تو اللہ نے فرمایا جو سمجھ کر پڑھے وہ بھی اور جو سمجھ کے بغیر پڑھے وہ بھی. یعنی ایز لانگ ایز وہ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو وہ اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اور اس کے بعد سجدے بھی نہیں، رات کو آپ تراویح پڑھیں، قیام اللیل کریں تو وسجد واقترب، وہ بھی قرب کا ذریعہ ہے. سب سے زیادہ جو آپ نے روزے کے بعد کام کرنا ہے وہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور اس کے لیے نا اپنے دل کو حاضر کرنا ہے. وہ شہید جیسے قرآن میں آتا ہے. تنہائیوں میں غور و فکر کریں، کام کرتے ہوئے جو پڑھا ہے اس میں سے کسی نقطے پر غور و فکر کریں، کیونکہ قرآن جو ہے یہ حکمت والی کتاب ہے، حکمت والے رب کی طرف سے آئی ہے، رب رحیم کی طرف سے آئی ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ایک بابرکت کتاب ہے جو ایسی ذات کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو حکمت والا ہے اور حمد کیا گیا ہے، اور جو قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب سے ہدایت کو طلب کرتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے. اور یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور یہ حکمت بھرا ذکر ہے، اور یہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ عجیب قرآن ہے جو بھلائی کی طرف ہدایت دیتا ہے. اللہ نے اس کو اتارا ہے اس حالت میں کہ یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، بیان ہے، نور ہے، بصیرت اور نصیحت ہے. بے شمار فائدے ہیں اس میں. اور آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت نا اپنا جائزہ لینا ہے، لوگوں کا نہیں. مشکل یہ ہے کہ جب ہم سنتے ہیں نا کوئی بات تو ہم کہتے ہیں وہ فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے. آپ نے ساری توجہ اپنے اوپر رکھنی ہے، اور پھر آپ نے اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ کیا آپ کو نماز میں، قرآن میں لذت محسوس ہو رہی ہے، آپ کا دل لگ رہا ہے یا نہیں، یا آپ کا دھیان بار بار اپنے موبائل کی طرف جا رہا ہے، یا کوئی اور چیز آپ مس کر رہے ہیں. کیا آپ فلی ان ہیں اس میں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ قرآن بھی پڑھتے ساتھ موبائل رکھا ہوتا ہے، اور جب ٹک بجی اس پہ تو وہ قرآن پڑھنا چھوڑ کے تو وہ میسج چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے کام نہیں کرنے، مکمل توجہ سے قرآن پڑھنا اور سننا ہے. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی ہم معانی القرآن کے نام سے دورہ قرآن کریں گے، اور اس میں انشاءاللہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس دفعہ پلان یہ ہے کہ پورا قرآن آپ کو سنوایا بھی جائے، کیونکہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہم سن بھی لیتے ہیں، تراویح وغیرہ میں بھی سن لیتے ہیں، لیکن اس دفعہ میں نے سوچا کہ ہم ہر دفعہ بس ترجمہ پڑھتے جاتے ہیں اور تلاوت نہیں سنواتے اور نہ سنتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ سورہ وائز ہم چلیں گے، اور ایک رکوع کی تلاوت پہلے ہوگی، پھر اس کا ترجمہ، اور پھر اس میں سے عمل کی چند باتیں، اہم نقطوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آپ کو خود بھی غور و فکر کرنا آئے اور اہم آیات کو ہائی لائٹ کرنا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس قرآن مجید کا ایسا نسخہ ہو کہ جس میں اہم آیات کو آپ ہائی لائٹ بھی کر لیں، تاکہ بعد میں بھی تلاوت کرتے ہوئے ان کے اوپر غور و فکر کرتے رہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ یاد رکھے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ایسی راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے. لہٰذا آپ نے یہ یقین کے ساتھ سامنے رکھنا ہے کہ جو قرآن مجھے بتا رہا ہے یہی میرے لیے نجات کا راستہ ہے، اور میں نے اس پر عمل کرنا ہے. لہٰذا پڑھتے ہوئے عمل کی نیت ساتھ رہے. اور پھر اگر آپ اجتماعی طور پر مل کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو وہ زیادہ فائدے کی چیز ہے، کیونکہ وہ حدیث آتی ہے نا، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں باہم مصروف ہوتے ہیں، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. تو یہ سکون حاصل کرنے کا ذریعہ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کیسی کیسی فضیلت ہے اس چیز میں کہ انسان کسی مجلس میں بیٹھ کر یہ کام کرے. تو ایسی مجلسیں جہاں لوگ مل کر قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں، وہ زمین پر بہترین مجلسیں ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جہاں سکینت اترتی ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صبح کی نماز کے بعد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے، قرآن پڑھتے، فرائض اور سنن سیکھتے اور اللہ کو یاد کرتے. یعنی یہ جو اب صرف مدارس وغیرہ میں خاص ہو گیا ایسا کام کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ کام چلا آ رہا ہے. تو اس سنت کو بھی زندہ کرنا ہے. اگر مثلاً آپ کہیں نہیں جا سکتی اور آپ صرف آن لائن سن رہی ہیں تو صرف اکیلے نہ سنیں، اپنے نیبرز کو بھی اکٹھا کر لیں کہ آئے ہم مل بیٹھ کے سنتے ہیں. اس سے آپ کی بھی توجہ رہے گی.
اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر کسی مصروفیت جاب کی وجہ سے کسی کام وجہ سے مصروفیت کی وجہ سے آپ ڈائریکٹ نہیں سن سکے, مجلس میں حاضر نہیں ہو سکے, تو آپ رات کے وقت بھی یہ کام کر سکتے ہیں. اور اس وقت تو شاید بہت سے جگہوں پہ رات ہو جب آپ یہ سن رہے ہیں, اور آئندہ بھی دورہ قرآن جو ہوگا وہ کچھ لوگوں کو رات کے وقت میں ملے گا. تو آپ سمجھیں کہ آپ وہ سنت دہرا رہے ہیں کہ رمضان میں ہر رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے, اور سارا رمضان ایسے ہی ہوتا تھا. الحمدللہ تراویح میں بھی آپ تلاوت سنتے ہیں, لیکن یہ کہ میں یہاں سمجھ کر پڑھنے اور سننے کی بات کر رہی ہوں, یعنی دورہ ترجمہ کی بات کر رہی ہوں. تو بہرحال اس مہینے میں ہم نے قرآن کے ساتھ خاص تعلق قائم کرنا ہے, تلاوت بھی کرنی ہے, قیام اللیل بھی کرنا ہے, کچھ آیات ہو سکے تو حفظ بھی کرنی ہے, اور سب کے ساتھ مل بیٹھ کر اور اکیلے بھی درس و تدریس کا اہتمام کرنا ہے, اور اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے, کیونکہ ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کا کوئی دل ہو یا وہ کان لگائے جبکہ وہ دل سے حاضر بھی ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پڑھ کر بھی نصیحت لینی ہے لیکن کان لگا کر بھی, او القی السمع. تو انشاءاللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سننے پر بھی فوکس رکھنا ہے. تو اس لیے دورہ قرآن مجید کی مجالس میں شرکت بھی کرنی ہے, یا آن لائن مجلس میں شرکت کرنی ہے, یا اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا ہے, یا دوستوں کو شریک کرنا ہے, یا نیبرز کو شریک کرنا ہے. یعنی ہر لیول پر اپنے اپنے حالات اور ضروریات کے مطابق آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ چونکہ قرآن مجید ہم سنیں گے تو اس کے سننے سے جو دل کو خوشی اور سرور ملتا ہے, اور انسان کا دل کھلتا ہے, شفا حاصل ہوتی ہے, ہدایت ملتی ہے, وہ ایک بے مثال ایکسپیرینس ہوگا انشاءاللہ آپ کے لیے. اور یہ ہماری روح کی, ہمارے دلوں کی غذا ہے, اور انشاءاللہ اس غور سے اور توجہ سے سننے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں انسان حصہ پاتا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس کو سنیں گے اور توجہ سے سنیں گے تو یہ آپ کے دلوں میں اترے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری بھی ملے گی. فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. تو میرے ان بندوں کو بشارت دے دو, خوشخبری دے دو. کن کو؟ وہ جو بات کو سنتے ہیں, غور سے سنتے. الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ, پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی. گویا ہدایت یہی لوگ پا سکتے ہیں, اور یہی عقل والے ہیں. تو انشاءاللہ اس کتاب سے دنیا اور آخرت میں نور بھی آپ کو ملے گا, اندھیروں سے, غموں سے, پریشانیوں سے, بہت سی فکروں سے نجات ملے گی, اور دل میں ایمان راسخ ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کہاں اٹھتے ہیں, یعنی دلوں پہ اثر ہوتا ہے. اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ رمضان قرآن سننے کے ساتھ آپ کے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گا, اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. پھر انسان میں توکل بھی آ جاتا ہے. ابن رجب کہتے ہیں کہ قرآن سننے سے دل میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے, انسان کے نفس کی تطہیر ہوتی ہے, انسان کے اخلاق بہترین ہوتے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا, کیونکہ وہ آپ کے دل پر اترا. تو ہمارے بھی دل پہ جب اترے گا سننے کے ساتھ, تو پھر انشاءاللہ یہ بھی نصیب ہوگا کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ریاکاری سے اخلاص کی طرف لے جائے گا, اور برے اخلاق سے اچھے اخلاق کی طرف, اور تاریکیوں سے ہدایت کے نور کی طرف, اور سچائی کی طرف, اور شکوک و شبہات اور شہوات سے بھی انشاءاللہ نجات ملے گی. اور پھر آپ دیکھیے کہ سننے کے ساتھ ساتھ جب دلوں پہ اثر ہوتا ہے تو آنسو بھی بہتے ہیں. تو کوشش کیجیے کہ دل حاضر ہو تاکہ آنکھیں بھی صاف ہوں, آنسو بھی آئیں, اور نیکیوں میں ہم دوڑ لگانے والے بنے, خاص طور پر جو صدقہ خیرات اور ان چیزوں میں بھی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے تو لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرماتے. اور یہ صرف مال سے نہیں ہوتی تھی, ہر طریقے سے. اور صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ رہا. آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح حضرت عمر جو اتنے سخت انسانوں میں سے تھے, ان کے اندر شدت تھی اور سختی تھی, لیکن جب ان کی بہن کے بارے میں انہیں پتا چلا کہ اسلام قبول کر چکی ہے اور ان سے قرآن سنا, قرآن کان کے ذریعے دل میں داخل ہوا, تو اسلام کا نور ان کے دل میں چمک اٹھا اور وہ اسلام کے لیے ایک بہت بڑی قوت بن گئے. تو بہرحال اس بات کے ساتھ میں بات مکمل کروں گی کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں,
کتنے ہی نابینا ہیں جو قرآن کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، تو جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں وہ قرآن کو دیکھ کر بھی لذت حاصل کریں۔ کتنے ہی بہرے افراد ہیں جو قرآن کی تلاوت سننے کی آرزو رکھتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے۔ اللہ نے ہمیں سننے کی طاقت دے رکھی ہے، لہٰذا ہم اس سننے پر شکر ادا کریں اور توجہ سے سنیں۔ تو ہم جنہیں اللہ نے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، ہم پھر قرآن سے دور کیوں ہیں؟ ہمیں اپنی یہ دونوں صلاحیتیں، دونوں دروازے کھول کے رکھنے ہیں قرآن کے لیے، تاکہ قرآن ہمارے دلوں میں جگہ پکڑے اور دل سے پھر ہمارے پورے وجود میں سرایت کرے اور ہمیں عمل میں حصہ ملے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی، آپ نے بتایا کہ قرآن کی وجہ سے رمضان کا شرف ہے، اور فاسٹنگ از اے وے آئی تھنک ٹو سیلیبریٹ دس رمضان دس منتھ۔ اور ہمارا ایک ریکویسٹ ہے سب سے کہ سب کو قرآن کی ہدایت کی ضرورت ہے، لیکن خاص طور پہ مسلم یوتھ کے لیے اراؤنڈ دا ورلڈ پلیز ضرور سب دعا میں شامل رکھیں کہ اللہ انہیں قرآن سے جوڑ دے۔ آمین۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ اچھے ٹیچرز مہیا کرے جو ان کی بات سمجھیں اور ان کو سمجھا سکیں، کیونکہ بہت سے لوگ یوتھ کے مسائل بیان کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر یوتھ کو اچھے استاد مل جائیں، اچھے رہنما مل جائیں، تو یوتھ کے اندر بہت پوٹینشیل ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اور تو کہیں نہیں ملتے، تو کم از کم آپ خود ہی بن جائیے۔ جو استاذہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے وقفوں سے جو آپ نے بتایا فائدہ اٹھائیں، ان میں ہم قرآن کو، کیونکہ انفارچونیٹلی موبائل جو ہے وہ ہر ٹائم ہمارے پاس ہی ہوتا ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہی ہوتا ہے، اس میں ہم قرآن کو کر لیں اور چھوٹے چھوٹے وقفوں میں جو بھی اگر ہمارا بزی اسکیجول ہے تو اس میں ہم قرآن کو جو ہے تلاوت کریں، اس کو پڑھیں۔ اس کے لیے میں ایک بات آپ سب سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جیسے یونیورسٹی گوئنگ بچیاں ہیں یا کالجز میں جا رہی ہیں یا آپ کے بچے جا رہے ہیں، تو ان کو بھی یہ چیز سمجھائیں اور ان کے موبائل پر ایسی ایپس ڈاؤن لوڈ کر دیں جس میں قرآن مجید ہو اور وہ اس کو دیکھ کے پڑھ سکیں یا سن سکیں، اور دعائیں ایپ جو ہے وہ ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیں۔ سب لوگ کم از کم 5 لوگوں کو دعائیں ایپ جو ہے وہ ضرور ڈاؤن لوڈ کروا کے دیں تاکہ وہ اس سے دعائیں پڑھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں۔ جی استاذہ، میں انڈیا سے ہوں، میں رمضان کی جیسے ایک ایک دن لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے نا استاذہ، تو ایسے میں یہاں انڈیا میں خاص طور سے افطار کے وقت نا گھر سے افطاری آتی ہے، افطاری کے تبادلے ہوتے ہیں، گھر سے آتا ہے برتن خالی کر کے، تو اس کے بارے میں استاذہ آپ کیا کہیں گے؟ مطلب ہمیں ظاہر ہے کہ اپنا کھانا دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں، دوسروں کا آپ کھا لیں، لیکن بہت وقت اس پہ لگا دینا اور رمضان کو ایک فاسٹنگ کے بجائے فیسٹنگ کا مہینہ بنا لینا اور صرف کھانے پینے پہ توجہ رکھنا، تو یہ تو اس کی روح کے خلاف ہے۔ روزے میں تو کہا جاتا ہے کھانا نہ کھاؤ اور جب ہمیں موقع ملتا تو ہم اگلی پچھلی کسر نکال دیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پہ مجھے حدیث یاد آ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ کیسے دور کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے قرآن پڑھو اور موت کو کثرت سے یاد کرو۔ تو کثرت سے قرآن پڑھنا ہے تاکہ ہمارے دلوں کا زنگ انشاءاللہ دور ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم وسیلہ قرآن کی تلاوت ہے۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔